فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، مولانا سلمان گجرات سے معلوم کرتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلی و مسلم، اما بعد۔ مرد کے لیے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، اور چاندی کی انگوٹھی بھی صرف موجودہ زمانے کے لحاظ سے 4.5 گرام وزنی چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے پیتل کی یا لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ نماز مکروہ ہوگی، لہٰذا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میر پالنپور گجرات سے معلوم کرتے ہیں، مرا ہوا مرغہ غیر مسلم کے ہاتھوں فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر الآیہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں حرام قرار دی ہیں، خون بھی، اسی طرح مردار بھی، لہٰذا مرے ہوئے جانور کو بیچنا اور پھر اس کی قیمت سے نفع اٹھانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ مرا ہوا مرغہ ہو یا بکرا ہو یا کوئی دوسرا جانور ہو۔ مسلمان کے لیے مرے ہوئے مردار جانور کو بیچ کر اس کی قیمت سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ قاری حسین رضا یو پی سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے 92 کلومیٹر سفر کیا، پہلے 15 دن سے کم قیام کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے 5-6 دن قصر کے ساتھ نماز ادا کی، لیکن اس کے بعد 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ مذکورہ سوال میں جو صورت ذکر کی گئی ہے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ تھا تو وہ قصر کرتا رہا، تو جب بھی اس آدمی کا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو جائے گا وہ اپنی نماز کو مکمل پڑھنا شروع کر دے گا۔ پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں ادا ہو چکی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بچے کی ولادت کے بعد چھٹی منانا کیسا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد چھٹے دن بچہ اور اس کی والدہ غسل کرتی ہے، اور اس دن بچے کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار گھر پر اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں پیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور دعوت کا نظم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں چھٹے دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ 7ویں دن کا شریعت میں تذکرہ موجود ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا بچے کا مستحب ہے۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کر کے گوشت کو تقسیم کرنا یا گوشت پکا کر کھانا کھلانا یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح بچے کے بال مونڈنا، صاف کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور بچے کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا مستحب ہے۔ البتہ 7ویں دن اگر گھر پر مہمان جمع ہوتے ہیں اور بچے کی ولادت کی خوشی میں وہ بچے کو یا بچے کی والدہ کو ہدیے کے طور پر کپڑے یا پیسے وہ دیتے ہیں تو یہ دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر صلہ رحمی کی نیت کے ساتھ دیے جائیں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی آج رسم بن گیا ہے اور اس میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر بسا اوقات لوگ اس لیے پیسے دیتے ہیں تاکہ جب ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوگی تو ہمیں بھی ان کی جانب سے پیسے ملیں گے اور بڑھا کر ملیں گے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن شرما شرمی میں دوسروں کو دکھانے کی غرض سے پیسے دیتے ہیں اور ہدیہ دیتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ نہ کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پیسے نہیں ہوتے اس کے باوجود بھی
پیسے دوسروں سے قرض لے کر اور معاشرے کا بوجھ اور جبر سمجھ کر وہ پیسے دیتے ہیں جس میں دراصل خوشی شامل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان تمام تر حالات میں اور ان تمام تر مقاصد کے پیش نظر ہدیہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر دینا ہو تو بہت ہی خوش دلی سے، خلوص نیت کے ساتھ اور خوشی کے اظہار کے لیے دیا جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، شرع محمدی مہر کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، بہت سارے علاقوں میں نکاح کے موقع پر شرع محمدی مہر کے نام سے یا شرعی پیغمبری مہر کے نام سے مہر طے کیا جاتا ہے، اور عام طور سے ان ناموں سے مراد مہر فاطمی ہوتا ہے۔ لہٰذا بوقت نکاح بالکل صراحت کے ساتھ مہر کو طے کر لیا جائے۔ اگر ان علاقوں میں شرع محمدی مہر سے مہر فاطمی ہی مراد ہوتی ہے تو پھر نکاح میں مہر فاطمی ہی طے ہوگی اور اس کی مراد یہی ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور مراد ہوتی ہے تو پھر وہ علاقے کے لحاظ سے طے کیا جائے گا کہ اس علاقے میں ان ناموں سے کون سی مہر مراد لی جاتی ہے۔ انہی صاحب کا سوال ہے، نکاح میں لڑکی کا وکیل کون کون بن سکتا ہے؟ جی ہاں، نکاح کے موقع پر چونکہ لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہیں ہوتی، اس لیے لڑکی کی طرف سے وکیل طے کیا جاتا ہے جو مجلس نکاح میں لڑکی کی طرف سے وکالت کرتا ہے کہ میں نے لڑکی سے اجازت لی ہے اور اس سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کا وکیل وہ ایسا ہو جو لڑکی کا ولی ہو، لڑکی کا باپ ہو، یا یہ کہ لڑکی کا بھائی ہو، یا ایسا رشتہ دار ہو جو محرم ہو، ماموں ہو، ایسے رشتہ دار ہوں جو جن سے اس لڑکی کا پردہ نہ ہو، تو بہتر ہے کہ ایسے لوگ لڑکی کی طرف سے وکیل بنے۔ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ بھی جو غیر محرم ہے وہ بھی پردے کے ساتھ جا کر لڑکی سے اجازت لے لیتا ہے تو وہ بھی لڑکی کی طرف سے مجلس نکاح میں وکیل بن سکتا ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ امام اور منفرد جو اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، دونوں کے لیے ہی تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ تعدیل ارکان کہا جاتا ہے نماز کے تمام تر ارکان کو، رکوع کو، سجدے وغیرہ کو نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا۔ اس اطمینان اور سکون کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی جس بھی رکوع میں یا سجدے میں یا کسی بھی رکن میں پہنچے تو وہ اس طرح اس رکوع میں پہنچے کہ تمام تر اعضاء اس کے اپنی جگہ پہنچ گئے ہوں، اور اس کی مقدار فقہاء اکرام نے ایک تسبیح یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایک سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں بیٹھا تو ایسا نہ ہو کہ جلسے میں ابھی وہ اچھی طرح بیٹھا بھی نہیں تھا اور دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو یہ تعدیل ارکان کے خلاف عمل ہوگا۔ لہٰذا ایک سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں اتنی دیر بیٹھے کہ اس کے بدن کے تمام اعضاء اپنی جگہ پہنچ جائیں، اور وہ اتنی مقدار ہو کہ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سجدہ کیا اور جلدی سے پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے تعدیل ارکان کی نماز میں رعایت نہیں کی تو سجدہ سہو کے واجب ہونے کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو دوسری بار ادا کرنا پڑے گا تاکہ سجدہ سہو کی وجہ سے جو کمی پیدا ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے۔ لہذا نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تعدیل ارکان بھی ادا ہو رہا ہو، نہایت سکون و وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کے تمام ارکان کو ادا کیا جائے۔ مولانا انواع الحق صاحب دہلی سے معلوم کرتے ہیں، عیدگاہ میں نماز جنازہ ادا کرنا کیسا ہے؟ عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ تو درست نہیں ہے، البتہ کبھی کبھار بوقت ضرورت یا مجبوری میں عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لہٰذا عیدگاہ اور مسجد کے علاوہ تیسری جگہ نماز جنازہ کے لیے منتخب کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔